معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور اسے آپ تک پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800117777۔ فتاوی آن لائن گھر بیٹھے دینی رہنمائی کا یہ پروگرام، اس میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ان سوالات سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہمارے پاس قربانی کے متعلق ہے۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے۔ قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے، کرنا ثواب کا کام ہے، کرتے ہی رہنا چاہیے، مگر کبھی کوئی چھوڑ بھی دینا تو گناہ نہیں ہوتا۔ اور جو ہے نا فضیلت کی بات، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ عمل تو فضیلت والا ہی ہے، ثواب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں، جی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، جی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ جی باجی فرمائیے۔ جی اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رات کے ٹائم، تو میں انہیں ایسی کچھ نصیحتیں کری تھی کہ آپ نماز پڑھا کریں، روزے رکھا کریں اور دین کی طرف آئیں۔ تو مجھے ایک دم سے کہتی ہیں کہ چل انہیں نیند آ رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہاں مطلب ہاتھ باندھ کے اچھا میری ماں کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں نے پوچھا کیا ہے کہ تھوڑی آواز اپنی بہن اونچا رکھیے۔ ہیلو جی ہم سن رہے ہیں۔ جی اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا، میں نے میاں طاہر صاحب سے پوچھا تھا، لیکن ایسے دل میں کچھ شکوک و شبہات تھے کہ آیا مجھ پہ کفارہ یا ہم پہ کفارہ ہوگا یا نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال مولانا کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کیونکہ آواز آپ کی کچھ کم آ رہی تھی۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ اپنے میاں کو کوئی اچھی بات بتا رہی تھی، تو بات بتاتے بتاتے میاں نے اکتا کے کہہ دیا کہ اچھا میری ماں میں یہی کر لوں گا۔ تو اب بہن یہ سوال کر رہی ہیں کہ میاں کے اپنی بیوی کو ماں کہنے سے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میری بہن، میرے بھائی نے جو کہا نا اچھا میری ماں میں کر لوں گا، یہ بالکل فضول بات ہے، اس سے آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس پر بھی کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، اس نے اگر ماں کہہ دیا تو آپ ماں نہیں بن گئی، نہ نکاح میں کوئی خلل آیا، کوئی کفارہ لازم نہیں۔ باقی ایسی بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے، مگر بشر ہے کبھی تیزی میں نکل گئی بات، تو یہ کفارے والی بات نہیں جس پر اگر مطلب میں خود سے لینا چاہوں، کیونکہ میرے ذہن میں بڑے شکوک و شبہات، اور کیونکہ میں خود بھی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ابھی میں تفہیم القرآن مولانا مودودی کی بھی پڑھی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جو زہار ہے نا جس پر اللہ نے کہا کہ اس پر میں نے سارے ڈیٹیل میں پڑھا ہے، تو کافی جو آئمہ کرام ہے جن میں سے ڈفرینٹ کی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ کہہ دینا سے جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا۔ نہیں، تو یا قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے، کیونکہ میں خود اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بتایا نا کہ کوئی نہیں یہ کہہ دینا کہ تو میرے لیے حرام ہے، تو میری بہن ہے، تو میری ماں، یہ سب بےہودہ باتیں ہیں، ان سے کچھ نکاح پر اثر نہیں پڑتا۔ جو بات ہے نا قرآن نے جس پر زہار کا حکم لگایا کہ پھر وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ میری بہن ہے کہ صاف لفظ بولے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے، یہ کلمہ کہے نا پھر وہ زہار کا حکم لاگو ہوتا۔ نہیں تو بولے گا بھی مرد ہی نا، مرد ہی مرد، عورت بے شک کہتی رہے تو میرا باپ ہے، بھائی ہے، جو چیز ہے، عورت کے کہنے سے کچھ نہیں۔ مرد اگر نیت سے سوچ سمجھ کر غصے میں نہیں صاف کہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے،
پھر اظہار کا حکم لگتا. یہ ماں بہن کہنا جب سب بےہودہ باتیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا. بہن جیسا فکر رہے مولانا فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے عورت 20 دفعہ اپنے میاں کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سرا تو مرد کے ہاتھ کے اندر ہے. اتنا تو نکاح. اور اسی طریقے سے زہار کا جو معاملہ ہے، عورت لاکھ کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالتی رہے، یہ جملہ مرد کی طرف سے اگر آئے گا صریح الفاظ کے ساتھ جیسا مولانا نے فرمایا، پھر زہار ہوگا. مرد صاف یہ کہے کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسی میری ماں. ان دونوں باتوں کے اندر عورت کا باضابطہ کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا. عورت نہیں طلاق دے سکتی، نہ زہار کر سکتی. نہ قرآن میں یہ ہے کہ مجھے کوئی ہم پہ کوئی کفارہ نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں ہے. بالکل آپ اچھے تعلقات آپس میں رکھیں، خیر ہے، بالکل صحیح ہے نکاح آپ کا. شکریہ بہت بہت. چلیں بارک اللہ. بہت مولانا، بعض لوگ اپنے معمولات اور معاملات کے اندر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد کے کچھ چیزوں میں اختیارات ہیں، شاید عورتوں کے یا بیویوں کے بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں زہار کے حوالے سے. نہیں، کوئی نہیں، عورتوں کا کوئی اختیار نہیں. قطعی طور پہ کوئی ایسا اختیار نہیں. عورت جو جی چاہے کہتی رہے، اس کے کہنے سے نکاح ختم ہو تو وہ تو روز مجھ سے مہر لیا، سمیٹا، سب کو چلتی بنی، دوسرا کیا، اس سے ان کو نہیں یہ اختیار دیا گیا. چلے بہن، بات واضح ہو گئی جی؟ ہاں جی بالکل واضح ہوگی. شکریہ. یا کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، کچھ ذہن میں واضح پہلے آپ بھی نے بہت شکوک و شبہات یا وسوسین کے لیے اگر کوئی وظیفہ یا کچھ بتا دیں، کیونکہ جی میاں ٹھیک. بیوی کے تعلق میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شیطان بہت ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ بتا دیں مولانا. بہن کچھ کہہ رہی ہیں کہ دل میں کچھ مختلف وسوسے اور ایسے گھر پہ کوئی ناچاکی کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں نا عمومی طور پر، تو دو برتن ایک جگہ پہ ہوں تو کافی شور شرابہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے میری بہن آپ کیا کریں، 45 بار نا سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ کر دن رات میں کسی وقت جو چینی اور نمک ہے نا گھر میں استعمال ہوتا، سارے کھاتے ہیں، اس پر دم کر دیا کریں. سارے کھائیں انشاءاللہ، بچے بھی، خاوند بھی، آپ بھی، سارے ایک دوسرے سے موافقت کریں گے، سیٹ رہیں گے، صلح رہے گی. سورہ فاتحہ الحمد شریف 45 بار 45 ٹائم دن رات میں کسی وقت پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کریں، انشاءاللہ معاملات درست رہیں گے. اچھا مولانا، بعض بہن بھائی ایسے ہیں کہ بڑا جزاک اللہ جی. بارک اللہ، بڑا سوکھا سا وظیفہ آپ بتاتے ہیں، لیکن ان کو اطمینان تبھی ہوگا جب آپ کو بہت لمبی چوڑی باتیں بتاؤں گا کہ 15-20 ہزار مرتبہ پڑھو، پھر مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹی بات نہیں مانتے، جس سے کام بھی ہو. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے اپنا میاں صاحب اور مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ امین شاہ صاحب بالکل ہم خیریت سے، آپ بتائیں خیر ہے؟ حسن اتفاق سے ہمارے مولانا صاحب بھی میاں صاحب ہی ہیں. ہاں میاں صاحب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے گھر والے میاں جی کہتے ہیں ان کو. نہیں، جیسے پرانے زمانے میں بزرگوں کے ساتھ جن کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی تھی نا، پیار والی بات ہے. ہاں جی، پیار والی بات. پوچھیں میاں امین شاہ صاحب. سورت المائدہ کی آیات نمبر جو ہے نا 1 سے 2، پہلی 2 آیات، پہلی 2 آیات. اچھا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اس میں نے وہ پوچھنا سوال جو بنتا ہے نا میرا آج کا، ہاں. چپایوں میں سے انعام، یعنی مویشی ایسے جانوروں کو کہتے ہیں. میرے پاس وہ سامنے ہے ایک لطف الرحمان صاحب کا وہ لکھا ہوا. ہاں کیا انہوں نے لکھا؟ جن کے پیر کے سم چرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں. اس لحاظ سے بھیڑ، بکری، اونٹ، ہرن، نیل، گائے وغیرہ سب انعام ہے، لیکن گھوڑے، گدھے، شیر وغیرہ جو انعام نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایت نمبر 3 میں 14 گھوڑوں کو انعام میں شامل نہیں کیا گیا، ان کا ذکر الگ کیا گیا. گھوڑوں کے حلال ہونے کا علم اور اس طرح سے پرندوں میں سے کسی کے حلال ہونے یا اس کے حرام ہونے کا علم ہمیں احادیث سے ملتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ گھوڑوں کے بارے میں تو آلریڈی مجھے تھوڑا سا یہاں سے معلوم ہوا تھا نا آپ کے صحبت سے کہ گھوڑے بھی حلال ہیں.